السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت ہی اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، زیادہ نہیں، یہ 5-6 ماہ پہلے تک دیکھ لیجئے صدر ٹرمپ کا کیا لہجہ تھا، کیا تکبر تھا، کیا طمطراق تھا، کس طرح دنیا بھر کے انسانوں کو غلاموں کی طرح مخاطب کیا کرتے تھے. سعودی عرب جیسا ملک جس نے پورے عالم اسلام سے قریباً دشمنی مول لے کر ان کی مناسب ترین لفظ چمچہ گیری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. امریکہ کو اس نے وہ کچھ دیا جو انسانی تاریخ میں کسی نے خراج میں بھی نہیں دیا ہوگا. سونے کی تلواریں، سونے کا یہ ڈالر اور جناب تیل اور کیا کیا، اور ایک لمحہ نہیں لگا کہ اس نے اپنی آنکھیں پھیری اور اپنی توپیں بندوقیں اٹھا کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا. افغانستان میں ٹھیک ٹھاک جوتے بازی ہونے کے بعد اب وہاں پہلے تو انڈیا اور پھنسانے کی سازش کی. انڈیا نے جب اس جال سے نکلنا چاہا تو اسرائیل نے دبوچ لیا. اب انڈیا اور افغانستان میں پھنسا کے خود رائے فرار اختیار کر رہا ہے. ناظرین کرام، عرصہ پہلے جب ہم یہ چیزیں پڑھا کرتے تھے نا کہ 2015 میں کیا ہوگا، ابھی انہوں نے رینڈ کارپوریشن نے مختلف منصوبے بنائے ہوئے تھے. ان میں 2020 کا ایک بہت مشہور منصوبہ ہے جس میں یہ دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کا آغاز امریکہ سے ہو گیا ہے. آپ کو ممکن میری بات مذاق لگے گی، خاص طور سے جو ہمارے لبرل بھائی ہیں ان کو تو بہت ہی برا لگے گا. اتنی دنیا کی مضبوط اکانومی اور یہ کیا بات کر رہا ہے. میں آپ کو دیکھیے، قدرت اسباب پیدا کرتی ہے، بربادی کے بھی اور آبادی کے بھی. یہ ایک کالے کا امریکن پولیس کے ہاتھوں قتل ایسا سبب ہے جس نے امریکہ کی معیشت کیا، معاشرت کیا، دونوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اس وقت کرونا کا جتنا شدید حملہ امریکہ پر ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور ملک پر ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ جو لوگ میں نے امریکہ کو بہت ایکسپلور کیا ہے، جن لوگوں کو اتفاق ہوا وہ امریکہ جانے کا، امریکہ کو دیکھنے کا، جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1-2 شہروں میں جائیں، یہ نہیں ہوتا. اٹلانٹک سے پیسیفک تک اور پیسیفک سے اٹلانٹک تک، سیاٹل سے واشنگٹن اسٹیٹ سے ادھر آپ کے ایل اے تک، اور سوائے ٹیکسس کے، مجھے نہیں پتا ٹیکسس کی ابھی مجھے کوئی خبر نہیں آئی، امریکہ کی ایک اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو امن کی کوئی جھلک دکھائی دے. پولیس گیدڑوں کی طرح ان کی آگے لگ کے بھاگ رہی ہے. ایک پولیس کا غول حملہ کرتا ہے اور کچھ کاروں کو گرا کر ان پہ بے معنی تشدد کرتے ہیں، اور وہ سارا دنیا کی نظروں میں آ رہا ہے. یہ 2 قومی نظریہ، یہ بنیادی سچ، آدمی اپنے روٹ سے کٹ کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تم ان کو، آپ نے اگر وہ روٹس کا مطالعہ کیا ہو، دنیا کی بہت بڑی یہ کتاب تھی کہ یہ کالوں کو کس طرح جانوروں کی طرح جال پھینک کے ان کو شکار کرتے تھے، اور ان کو جہازوں میں بھر کے ان کے پاؤں میں بڑے بڑے سنگل ڈال کے لایا کرتے تھے امریکہ میں. ان کو غلام بنایا، غلاموں سے وہ آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنا آپ دکھایا، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اپنے جیسا ایک کالا امریکہ کا صدر بھی بنوا دیا.
لیکن یہ بنیادی جو تعصب ہے نا، یہ گورے ہونے کا، اپنے آپ کو دنیا کے برتر مخلوق سمجھنے کا، یہ ان کی نسلوں سے کیسے جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ جاہل لوگ ہیں نا. یہ اگر ان کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ لگ گیا ہے، اگر یہ آئی ٹی کو جان گئے ہیں، کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ انہوں نے کوئی دنیا کا بنیادی مطالعہ کیا ہے، کوئی علم و حکمت ہے ان کے پاس. کوئی ایسی بات نہیں. آپ آج بھی جائیں، جا کے ان کی لائبریریاں دیکھیں، نیو یارک کی، واشنگٹن کی کتابوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں. کوئی وہاں سے فوٹو اسٹیٹ کرنے کے لیے کتاب نکلواتا ہو تو نکلواتا ہو، پڑھتے تو کوئی نہیں. یہ تو سارا علم ان کو معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، نالج تو نہیں ہے. انفارمیشن پہ یہی وہ کچھ وہ کر سکتے تھے جو وہ کر رہے ہیں. ناظرین کرام، جب امریکن عوام نے احتجاج شروع کیا تو روٹین کے مطابق ٹرمپ نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. بجائے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے دھمکیاں دینا شروع کر دی. وہ اپنے آپ کو متکبر فرعون سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے بلا شرکت غیر حاکم ہیں. حالانکہ چین نے یہ جو لداخ میں ایسا جھٹکا دیا ہے نا امریکہ کو، یہ ان کی آنے والی تاریخ بدل کے رہ گئی ہے. دیکھیے یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے. لاہور میں کوئی اس نوعیت کا واقعہ ہوگا نا، یہ پوری دنیا کی سیاست پہ اثر ڈالے گا. برازیل میں ہوگا، پوری دنیا کی سیاست پہ اثر ڈالے گا. اب ہم دنیا سے کٹ کے رہ نہیں سکتے. جب انہوں نے امریکن جو احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے واشنگٹن کی طرف مارچ کا اعلان کیا تو صدر ٹرمپ نے انہیں کہا کہ اگر تم اس طرف بڑھے تو خون خوار کتے اور میرا جو سیکورٹی عملہ ہے نا وہ تمہارے استقبال کے لیے موجود ہے، ادھر آ کر دکھاؤ. اور بات بھی صحیح ہے. امریکن صدر جو دنیا کی سپر پاور ہے، اس وقت اکیلی سپر پاور ہے، اس کے صدر کے دفتر کی طرف، اس کے محل کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ پر قبضہ کر لیا. آپ نے امریکہ کو چیلنج کر دیا، امریکہ کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کر دیا. اور کسی نے کیا نہیں، امریکہ کے عوام نے کیا ہے. وہ وہاں داخل ہوئے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے خونخوار کتوں کا مقابلہ کیا، ان کے سیکورٹی گارڈ کا مقابلہ کیا. اور اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا تھا؟ کہ مشتعل ہجوم سے خوفزدہ ہو کے جو اندر ٹیلی ویژن کے اسکرینوں پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا نا صدر ٹرمپ، اتنا وہ خوفزدہ ہوا، اس کی حالت غیر ہو گئی اور صدر ٹرمپ کو زیر زمین بنکر میں چھپانا پڑا. یہ بنکر وہاں پہ نا انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے جو بنائے ہوئے ہیں، ان کا وہ ایک بورا نیچے ایک جال بچھا ہوا ہے نا ان کے اپنا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اس میں چھپ کر جان بچانا پڑی. 1 گھنٹہ تک ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ زیر زمین صاحب چھپے رہے. انہوں نے اتنی مہلت بھی نہیں دی تھی، یہ جو مشتعل ہجوم تھا اس نے، کہ صدر محترم اپنے ایئر فورس 1 جہاز تک پہنچ سکیں. اپنے محل سے محفوظ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ایئر فورس 1 جہاز تک پہنچ گئے، جو پھر انہیں لے کے فضا میں اڑتا اور وہ پوری ایک نئی دنیا فضا میں آباد کر لیتے. جب قدرت کی طرف سے کوئی آفت آئے نا تو انسانی تیاریاں، انسانی چلاکیاں، ہوشیاریاں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آج امریکن اس کی انڈیا کی جو معیشت ہے وہ 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ دھڑام کر کے گر گئی ہے. موڈیز نے اس کی کرنسی کی ویلیو جو ہے نا وہ اتنی گھٹا دی ہے کہ انڈین چکرا کے رہ گئے ہیں. ادھر سے چائنا نے ان کو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اور امریکی آشیرواد کے باوجود کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. اللہ کے بندو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اللہ کا جتنا شکر کرو گے نا وہ اتنا دے گا تمہیں. خدا کی قسم یہ پاکستان اللہ کا احسان ہے، قائد اعظم کا احسان ہے، جس نے ہمیں ایک ایسا جو آپ اس کو دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو جہاں سینٹر میں آپ کی پن لگے گی نا جا کے وہ پاکستان ہوگا. یہ وہ ملک ہے، اللہ کی دین، وہ ملک ہے جس نے بنایا تھا، جس نے سوچا تھا، اور جس نے بنوایا تھا اللہ کی ذات نے. اسے علم تھا کہ دنیا نے کیا رخ اختیار کرنا ہے. آج پاکستانیوں تم صرف اس لیے محفوظ ہو کہ قائد اعظم جیسا لیڈر کچھ ہی عرصے کے لیے صحیح ہمیں مل گیا تھا. خدا کا شکر کرو، اللہ کے احسان کو مانو، اس کی قدر کرو. اپنے ارد گرد دیکھ لو کیا آگ لگی ہوئی ہے. چین پوری دنیا سے اکیلا معیشت کی جنگ لڑ رہا ہے. انڈیا کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. امریکہ منہ کے بل گر پر ہے. میں کہتا ہوں جتنی امریکہ کی بلڈنگیں جل چکی ہیں، جتنی لوٹ مار وہاں ہو چکی ہے، جتنا بفرے ہوئے امریکن عوام نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا دیا ہے، یہ اربوں نہیں کھربوں ڈالر میں ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کی معیشت کیا ہے، ان کا وہ کس طرح اس کو سنبھال لیں گے، کریں گے، لیکن ایک دفعہ انہیں لگ پتا جائے گا. اب یہ ہے کہ خوف زدہ دنیا، کیونکہ خوف جو ہے انسان کو وہ تو بھیڑیے سے بھیڑ بنا دیتا ہے نا، تو یہ بھیڑیں، خوف زدہ بھیڑیں جو ہے نا، وہ خوف زدہ ہو کے ان کی معیشت کو ڈرتے ڈرتے یہ ڈالر کی قیمت برقرار رکھیں. نہیں تو جو کچھ میں نے دیکھ لیا، ڈالر تو 30 روپے کا ہو جانا چاہیے تھا جو آپ سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں. جناب والا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے 40 شہروں میں کرفیو لگوا دیا ہے، 40 شہروں میں، اور 75 سٹیز میں فوج آ گئی ہے. اس نے اپنے گورنروں کو مہذب زبان میں قریباً گالیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم خسرے بن کے کیوں بیٹھ گئے ہو، مارو ان لوگوں کو، جان سے مار دو. اگر آپ وہ منظر دیکھیں نا، جو پولیس میں جو کوئی یہ قابو آ جاتا ہے نا، یہ جو لٹیرے وہاں پہ پھر رہے ہیں، کالے جو دکانیں لوٹ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو پکڑتے کیسے ہیں. واللہ وہ ایسے سین ہے کہ اگر پتہ نہیں، ہم کو تو واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں، اگر یہاں دکھا دیں تو ہمارا تو چینل ہی بند کر دیں. ایک سین میں نے دیکھا، ایک کتے نے گرایا ایک کالے کو، اس کتے نے اس کی ٹانگ میں دانت گاڑے، 3-4 منٹ تک زور لگاتے رہے، وہ دانت اس کی ٹانگ کے اندر چلے گئے ہیں. وہ جو اس کے کتے کے ٹرینر تھے، اس نے چھوڑا نہیں اسے. بڑی مشکل سے جب اس نے اس کا خون چکھ لیا، پھر انہوں نے اس کا منہ میں کچھ ڈال کے تو چھڑوایا. تو اب مجھے بتائیں، جس کے کتے نے ٹانگ کھا لی ہوگی وہ کیا زندہ رہے گا؟ کون سے ٹیکے لگا کے اس کی ٹانگ تو کاٹنی پڑے گی. اور یہ تو میں آپ کو ایک ایسے بتا رہی ہوں اس کے لیے کہ ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو. یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے منظر یہ والے، کیا حال ہو رہا ہے پولیس کا. کیا اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی طاقت پر. اللہ تعالیٰ چاہے تو پاکستان جیسے کمزور ملک کو کورونا کے حملے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ انڈیا جیسی ہیگمنی سے ہمیں بچا لے اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع دے. کیوں کہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے. خدا کے لیے پاکستانیوں یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ ہمارا سروائیول صرف نظام مصطفیٰ میں ہے، صرف دو قومی نظریہ میں ہے، صرف اسلام میں ہے، کسی اور بات میں نہیں. کوئی اور نظام جو ہے اس ملک کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تاریخ قوموں کو بار بار موقع نہیں دیتی. اگر خدا کی قسم آج ہمیں کوئی لیڈر ملا ہوتا جو جس طرح دنیا قابو آئی ہوئی ہے نا حالات کے، اس کے درمیان میں سے وہ ابھرتا اور پاکستان کو
آپ کو یہ بڑ لگے گی جو میں منہ سے لفظ نکالنے لگا ہوں، دنیا کے سپر طاقت بنا دیتا وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے قرآن پاک اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے، اپنے گھروں میں بھلے ایک گملے کی گنجائش ہو کاشتکاری کیجیے، سبزیاں اگائیے۔ ایک بہت بڑا قحط، خطرناک قحط منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، کبھی یہ بات آپ کے بہت کام آئے گی۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔